وہ جانوں کے نذرانے دیے جا رہے ہیں بس. مبشر، یہ ایک قول ہے کہ لمحوں کی خطا اور صدیوں کی سزا. ہوتا کیا ہے کہ افراد کی اجتماعی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، خاص طور پر حکمرانوں کی اور قاضیوں کی. جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حکومتیں اور نظام کفر کے ساتھ تو چل سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں. ہماری تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں پر ملک کے حکمرانوں نے اور قاضیوں نے امت کے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ اس کے نتیجے میں پھر لاکھوں اور کروڑوں کا خون بہا، ملک ٹوٹا. 1967 میں اگرتلہ سازش پکڑی گئی تھی. وہ اتنی بڑی غداری تھی، اس کے باوجود شیخ مجیب کو باعزت بری کیا گیا، الیکشن میں اس کو حصہ دیا گیا، وہ ملک کا وزیر اعظم بننے گیا. اور جب اس وقت بھٹو نے اس کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا، ایک غدار کو جو اس وقت را کا ایجنٹ تھا، ملک کو تباہ کرنا چاہتا تھا، اس کے نتیجے میں وہ خانہ جنگی اور ملک ٹوٹا. یہ سب ظلم اس لیے ہوا کہ 67 میں اگر عدالتیں اس وقت انصاف کر دیتی تو نہ مشرقی پاکستان ٹوٹتا، نہ خانہ جنگی ہوتی، نہ لاکھوں کا خون بہتا. اور ہماری تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات آئے ہیں کہ جہاں ضرورت پڑی کہ قاضی وقت کھڑا ہو کر امت کے دفاع کی آبرو، عزت کے آبرو کی حفاظت کرے، وہاں قاضی وقت اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکا. ایک آپ زرداری کے دور میں میمو کا کیس تھا، جس کیس کے اندر آئی ایس آئی اور آرمی اس وقت کے قاضی کے پاس، افتخار چودھری کے پاس کیس لے کر گئے کہ زرداری نے اور حسین حقانی نے امت کے ساتھ غداری کی ہے، پاکستان پر حملہ کروانے کی بات کی ہے، امریکیوں کے ساتھ سازش کی گئی ہے. اس کے باوجود سپریم کورٹ میں وہ آج بھی کیس پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو دفن کر دیا گیا. افتخار چودھری نے کھل کے کہا کہ اس کیس میں اتنی خطرناک باتیں، لیکن ہم اس کو دبا دیں گے. اس کا جواب سپریم کورٹ کو تو دینا ہے. اب یہی المیہ آج ہو رہا ہے جو ہم سے پہلے ہمارے بھائی افتخار قادر صاحب نے جو بات کہی ہے. حقیقت یہی ہے کہ نواز شریف اگر خائن ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، اگر اس نے خیانت کی ہے تو اس کو کیوں سپریم کورٹ نے پھر پاکستان کا وزیر اعظم بنایا ہوا ہے کہ جو اس ملک کی قسمت کے فیصلے کر رہا ہے. اس بالکل واضح ہے کہ نواز شریف کو بھی معلوم ہے کہ اس کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کے وسائل باہر ہیں، اس کے ایسٹس باہر ہیں. اگر اس نے پاکستان کو چلانا ہوتا تو ایک فورن منسٹر اپوائنٹ کرتا. ان کو کون سا استغفر اللہ فالج ہوا ہے کہ انہوں نے 3 سال 4 سال میں ان کا ٹینیور ختم ہونے کو آ گیا، آج تک کوئی فورن منسٹر نہیں لگایا جو ملک کے مفادات کا دفاع کرے. اس کو ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات کہ یہ ملک تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ملک چلانے یا بچانے کے لیے نہیں آئے. اور عدلیہ کیوں اس گناہ میں ان کا ساتھ دے رہی ہے؟ جس طرح کہا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. بات یہ ہے زید صاحب، یہ ساری باتیں جو اتنی گرمی ہو رہی ہے افغانستان میں اور انڈیا میں، اس کے اوپر فورن آفس کیوں چپ ہے؟ فورن آفس ہے کہاں آپ کے پاس؟ آپ کے پاس فورن آفس فورن منسٹر سے ہوتا ہے نا. یہی بات تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. کیا پرائم منسٹر ساتھ ساتھ فورن منسٹر بھی ہے؟ ملک میں جو ڈپلومیسی کا، اجیت کمار ڈوول کو دیکھیے، نریندر مودی کو دیکھیے، سشما سوراج کو اس سے پہلے دیکھیے، انڈیا کی فورن منسٹری کو دیکھیے جس نے پوری دنیا میں آپ کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا ہے. آج وہ عمان کے ساتھ فوجی مشقیں کر رہا ہے، اس سے پہلے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ کر رہا تھا، پھر سعودی عرب پورا ہائی جیک کر کے لے گیا، ایران ہائی جیک کر کے لے گیا، افغانستان ہائی جیک کر کے لے گیا. وہ سب کام انہوں نے گھر بیٹھے تو نہیں کیا، پورے خطے میں پھرے ہیں. انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں، پالیسیز بنائی ہیں، پاکستان کو مشرق و مغرب سے گھیرا ہے، ٹی ٹی پی کریٹ کی ہے، بی ایل اے بنائی ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں غدار اور دہشت گرد خریدے ہیں، الطاف حسین کو خریدا ہے، ایم کیو ایم میں اپنے گروپ اے این پی اسفندیار ولی اور اچکزئی جیسے سانپ پالے ہیں. انہوں نے کچھ کام کیا ہے. ہماری طرف سے ہمارا وزیر اعظم کلبھوشن کا نام بھی نہیں لے سکتا. اور 4 ارب ڈالر سالانہ پاکستان سے انڈیا بھیجے جا رہے ہیں جب سے یہ حکومت وقت میں آئے ہیں. اس وقت 80 ارب ڈالر سے زائد فورن ڈیٹ ہمارے اوپر ہو چکا ہے، جو پانی کے بعد سب سے بڑا کرائسس جو پاکستان کو ڈبو دے گا وہ ان کے اسحاق ڈار کی اکنامک ٹیررزم ہے، جس کے نتیجے میں استغفر اللہ انڈیا کو ایک گولی چلائے بغیر پاکستان کی اکانومی یہ کولیپس کر دے گا. اور یہ پرائم منسٹر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کروا رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں اور انڈیا کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے. اس کو میں کیا لوں؟ یہ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. حقیقت ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 80 ارب ڈالر قرضہ ہو چکا ہے آپ کے پاس اور ان کے دور میں 30 ارب ڈالر سے زائد قرضہ صرف 3 سال میں بڑھا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ انہوں نے کلبھوشن یادیو کا نام تک نہیں لیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ انڈیا کو کسی جرم پہ مورد الزام نہیں ٹھہراتے؟ ان کی 4 ارب ڈالر سال انڈیا بھیج رہے ہیں
اور اسٹیٹ بینک کو بھی نہیں پتا کہ کون بھیج رہا ہے, کس کھاتے میں بھیج رہا ہے, انڈیا کو کیوں بھیجے جا رہے ہیں, جس سے یہ ساری دہشت گردی فائنانس ہو رہی ہے جو پاکستان کے خلاف. کیا یہ ان کو نہیں پتا کہ کتنے ارب ڈالر ان کی جوائنٹ پراپرٹی میں, جو قطر میں بزنس کر رہے ہیں جس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, دبئی کے اندر ساری ریل اسٹیٹ کا بزنس اسحاق ڈار کا ہے جو انڈینز کے ساتھ مل کر بزنس چلا رہے ہیں, منی لانڈرنگ یہ خود کر رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے. کیا یہ الزامات نہیں ہیں؟ کیا ان کو کنوکشن نہیں ہوئی فوج میں بغاوت کرانے پہ, جہاز اغوا کرنے کے اوپر؟ کیا یہ جیل نہیں گئے؟ کیا یہ ملک بدر نہیں ہوئے؟ یہ الزامات نہیں ہیں, ان کو سزائیں ہو چکی ہیں ان ساروں کے اوپر. انہوں نے فوجی سپاہ سالاروں کو خریدنے کی کوشش بھی کی, رشوتیں بھی دی, سپریم کورٹ پر حملے بھی کروائے, ہیلی کاپٹر کیس میں کنوکٹ بھی ہوئے. ان کی خیانت واضح ہے, کنوکٹڈ ہیں یہ لوگ. اور اب دوبارہ ان کو کس طریقے سے یہ حکومت میں آ گئے تو سپریم کورٹ اس خاندان کی خیانت کے اوپر فیصلہ کیوں نہیں کر رہی؟ آپ انڈین فورن آفس ایکٹیو ہے کہ آپ کی سوچ ہے پاکستان بالکل آئسولیٹ ہو کے رہ گیا ہے, ایسے میں کیوں حکومت پاکستان بالکل ہی چپ کر کے بیٹھی ہے؟ دیکھیں یہی بات تو ہم مبشر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ یورپین یونین کے اندر بھی ابھی ڈیبیٹ ہوئی ہے سی پیک کے اوپر, اور یہ سارے وہ ایلیمنٹس کے جو سی پیک کے خلاف ہیں, سب نیشنلسٹ, ان کو یورپین یونین میں جگہ دی گئی اور ان کا پوائنٹ آف ویو سنا گیا. بات یہ کہ یس پاکستان کے ساتھ اس وقت چائنا کھڑا ہوا ہے, یس اس وقت رشیا ہمارے ساتھ آ سکتا ہے, مگر فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ ساری ڈپلومیسی ان کے ساتھ پاکستان آرمی کر رہی ہے, چاہے وہ فوجی الائنس بنائے ترکی کے ساتھ یا ایران کے ساتھ بھی. ابھی چیف آف آرمی سٹاف نے بات کی ہے ان کے ایمبیسڈر کے ساتھ جا کے, بحرین بھی گئے, وہ ریجن میں بھی ٹریول کر رہے ہیں. نا کوسچن از یو سی کہ جو فورن آفس کا کام ہے وہ سارا کام یا تو پاک فوج کو مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے یا آپ کے لیے چائنا یہ کام کر رہا ہے. یعنی جس وقت چائنا کا اسٹریٹجک سٹیک انوالوڈ ہے سی پیک میں, اور چائنا اس وقت انڈیا کو ڈپٹ دے رہا ہے, آپ کے اوپر سے پریشر ہٹا رہا ہے, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں آپ کے اوپر انڈیا پریشر لانے کی کوشش کرے, تو آپ کی فورن پالیسی اور ڈپلومیسی تو آپ نے سب کانٹریکٹ کر دی ہے, چاہے وہ کراچی کا کچرا اٹھانا ہو یا فورن پالیسی ہو, سب کچھ یہ سب کانٹریکٹ کر چکے ہیں دوسرے ملکوں کو. اور آرمی کو مجبوراً اپنے اوپر لینا پڑ رہا ہے اس وقت, کیونکہ گورنمنٹ سیریس نہیں ہے. آرمی نے تو منع نہیں کیا پرائم منسٹر کو کہ آپ فورن منسٹر اپوائنٹ نہ کریں. کیا آرمی, اور اس وقت جنرل باجوہ کے آنے کے بعد کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہو رہی, کسی قسم کا کوئی پریشر جوڈیشری پہ نہیں ڈالا جا رہا. اس وقت تو بالکل آزاد ہے. یہ بالکل نہیں کہہ سکتے, الزام نہیں لگا سکتے کہ آرمی ہمیں چلنے نہیں دے رہی. اگر یہ الزام انہوں نے جنرل راحیل پہ, جنرل رضوان پہ لگایا بھی تھا تو اب تو بہرحال یہ الزام نہیں لگ سکتا. تو کوسچن ہے کہ ان کو کون روک رہا ہے؟ یہ کیوں بذات خود پاکستان کی فورن پالیسی کا انیشیٹو نہیں لیتے؟ ہمیں افغانستان کے اندر جا کے طالبان کو ریکگنائز کرنا, انڈیا خوفزدہ ہے کہ پاکستان ٹی ٹی اے کو ریکگنائز کر لے گا, پاکستانی فورن آفس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. افغانستان میں ہم نے بفر زون بنانا ہے, آج بھی ہمارے 5 افسر اور جوان شہید ہوئے افغانستان سے ٹی ٹی پی کے ریڈ کے اوپر. کوسچن ہے کون اس کو رسپونڈ کرے گا؟ انڈیا ایک پوری ایگریسو ڈپلومیسی نہیں, ملیٹنٹ ایکسس کے ساتھ اکنامک ایکسس پر, انفارمیشن وارفیئر ایکسس پہ آپ کو گھیر چکا ہے. پاکستان میں کوئی رسپانس نہیں ہے. آرمی رسپونڈ کر رہی ہے ملٹری ایکسس پہ اور کوشش کر رہی ہے رسپونڈ کرنا تھوڑی بہت ڈپلومیسی میں, مگر وی آر لوزنگ دس وار. آپ نے ابھی دیکھا ہے پچھلے ہفتے ایک اتنی خوریزی کی ایک لہر آئی تھی, وہ لہر ابھی ٹیمپریری دبی ہے, ختم نہیں ہوئی, پھر آئے گی. اس لیے کہ آرمی نے جو کومبنگ شروع کی ہے پورے ملک میں, وہ پیچھے دشمن وڈرا کر کے چھپ گیا, اور تو اب دوبارہ ایکٹیویٹ کرے گا جب یہ مہم تھوڑی سی کام ڈاؤن ہوگی. سو وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. لیکن دا گورنمنٹ, اس کا کوئی پرائیورٹی, کوئی امپورٹنس نہیں ہے کہ پاکستان کو اس جنگ میں سروائیو کرنے کے لیے جو پری ریکویزٹس ہے, اکنامک, انفارمیشن وارفیئر, ڈپلومیٹک, پولیٹیکل, میڈیا, کسی ایکسس پر کوئی کام نہیں ہو رہا. That's why we are saying ہمارا خون بہ رہا ہے, we are taking losses and we'll take more losses اگر اس طرح کا اسٹیٹ چلتا رہا. اس لیے سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ جلد فیصلہ کرے کہ اس حکومت کو رکھنا ہے یا نکالنا ہے. اگر ان کو نکالنا ہے تو پھر دوسری حکومت لائی جا سکتی ہے, کیئر ٹیکر ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے, وار ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے. کچھ تو کرو for God's sake. Status quo is not an option when we are in a state of war. عامر غوری صاحب, ان لوگوں کا پھر ہم کیا عام آدمی کو غلط کہیں کسی طریقے سے؟ مبشر, قوم ایسی بلا وجہ تو تباہ نہیں ہو رہی. آج پاکستان میں جو اتنا ظلم ہے اس کی کوئی وجہ ہے, اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وجہ بتائی ہے. جب جج خیانت کریں, اشرافیہ حرام کھانے لگے, تو پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو آپ کے آس پاس ہو رہا ہے. طاہر اشرفی کا آپ نے ذکر کیا, اس کو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا ممبر بنا دیا گیا تھا. سیدی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بدترین مخلوق ہوں گے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے, فتنے ان میں سے اٹھا کریں گے, انہی میں داخل ہو جائیں گے, اور جس کا مفہوم ہے کہ یہ امت کو گمراہ کرنے کا کام کریں گے.
جب یہ ہمارے علماء ہوں ان للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے جج افتخار چودھری جیسے ہو، ہمارے حکمران نواز شریف جیسے ہو، الطاف حسین جیسے ہو، فضل الرحمان جیسے ہو، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. دین وی آسک فار اٹ. پھر جو بات کی ہمارے دوست نے کہ عوام کو انتخاب کرنے دے، قرآن پھر عوام کے بارے میں کہتا ہے کہ ان میں اکثریت جاہل ہے. اگر آپ ان کو اختیار دیں گے تو یہ الطاف حسین اور نواز شریف کو منتخب کریں گے، اور جو عذاب ہمارے سر پہ مسلط ہے. کبھی بھی علامہ اقبال کی بات مانیں. علامہ اقبال نے کہا تھا یہ بات کہ یہ جمہوریت جس کو تم آزادی کی نیلم پری سمجھتے ہو، ظلم استبداد کا دیو پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے، جس کا چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. عامر غوری پلیز، یو آر مائی بردر، ریڈ علامہ اقبال. اقبال سے زیادہ عقل یہاں کسی کی نہیں ہے. اقبال کی بات مان لیں، دنیا آخرت میں خیر ہو جائے گی انشاءاللہ.